بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر 1 اور معارف القرآن جلد اول پیج 645 خلاصہ تفسیر سورۃ البقرہ نمبر 2 اور آیت نمبر 281۔ ناظرین، قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اس کتاب کا نام ہے معارف القرآن جلد اول۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ جلد اول سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ اور پارہ اول تا پارہ تیسرا، رکوع 8واں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ اس دور میں اور ہے جام اور میں اور جم اور اس دور میں اور ہے جام اور ہے جم اور ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور اس دور میں اور ہے جام اور ہے جم اور ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور ہے۔ مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور تہذیب کے آذر نے تو رسوائے صنم اور ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پہرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ خلاصہ تفسیر۔ ناظرین، اس سے پچھلی ویلاگ میں ہم قرآن کریم کی تلاوت آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں یعنی لیتے ہیں، نہیں کھڑے ہوں گے قیامت میں قبروں سے، مگر جس طرح کھڑا ہوتا ہے ایسا شخص جس کو شیطان نے خبتی بنا دیا ہو، لپٹ کر یعنی حیران مدہوش۔ یہ سزا اس لیے ہوگی کہ اس سود خور یعنی ان سود خور لوگوں نے سود کے حلال ہونے پر استدلال کرنے کے لیے کہا تھا کہ بھی تو مثل سود کے ہے، کیونکہ اس میں بھی مقصود نفع حاصل کرنا ہوتا ہے اور بھی یقیناً حلال ہے، اور پھر سود بھی جو کہ اس کا مثل ہے حلال ہونا چاہیے۔ حالانکہ دونوں میں کھلا فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہ مالک ہیں احکام کے بی کو حلال فرمایا ہے اور سود کو حرام کر دیا ہے۔ اس سے زیادہ اور کیا فرق ہوگا؟ پھر جس شخص کو اس کے پروردگار کی طرف سے اس بارے میں نصیحت پہنچی اور وہ اس سود کے فعل اور اس کفر کے قول سے یعنی حلال کہلانے سے باز آ گیا، یعنی حرام سمجھنے لگا اور لینا بھی چھوڑ دیا، تو جو کچھ اس حکم کے آنے سے پہلے لینا ہو چکا ہے وہ اس کا رہا، یعنی ظاہر شرع کے نزدیک اس کی یہ توبہ قبول ہو گئی اور لیا ہوا مال اس کی ملک ہے، اور باطنی معاملہ اس کا کہ وہ دل سے باز آیا ہے یا منافقانہ توبہ کر لی ہے، یہ خدا کے حوالے رہا۔ اگر دل سے توبہ کی ہوگی عند اللہ نافع ہوگی، ورنہ کالعدم ہوگی، تم کو بدگمانی کا کوئی حق نہیں۔ اور جو شخص نصیحت مذکور سن کر بھی اسی قول اور اسی فعل کی طرف پھر عود کرے تو بوجہ اس کے کہ اس کا یہ فعل خود گناہ کبیرہ ہے، یہ لوگ دوزخ میں جائیں گے، اور بوجہ اس کے کہ ان کا یہ قول کفر ہے، اس لیے وہ اس دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور گو سود لینے سے فی الحال مال بڑھتا نظر آتا ہے، لیکن مال کار اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں۔ کبھی تو دنیا ہی میں سب برباد ہو جاتا ہے، ورنہ آخرت میں تو یقیناً برباد ہی ہے، کیونکہ وہاں اس پر عذاب ہوگا۔ اور برخلاف اس کے صدقہ دینے میں گو فی الحال مال گھٹتا معلوم ہوتا ہے، لیکن مال کا راہ
مالکار اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتے ہیں، کبھی تو دنیا میں بھی ورنہ آخرت میں تو یقیناً بڑھتا ہے، کیونکہ وہاں اس پر بہت سا ثواب ملے گا، جیسا اوپر آیات میں مذکور ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا بلکہ مبغوض رکھتے ہیں کسی کفر کرنے والے کو جو کہ قول مذکور کے مثل کلمات کفر منہ سے بکے، اور اس طرح پسند نہیں کرتے کسی گناہ کے کرنے والے کو جو کہ فعل مذکور یعنی سود کے مثل کباہر کا مرتکب ہو۔ ناظرین، یہ تھا آج کا ویلاگ نمبر 1۔ انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے ویلاگ نمبر 2 کی صورت میں۔ دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی، حسان کے ہونٹوں پر جب نعت نبی ہوگی، ابو بکر عمر ہوں گے، عثمان و علی ہوں گے، حسنین کے نانا کی کیا بزم سجی ہوگی، دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی۔